بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ بچوں کا اسلام، محمد فضیل فاروق کی کہانی کھڑوس کھمبا۔ وہ گرین ٹاؤن کی دوسری سڑک پر ہر وقت اپنی تیوریاں چڑھائے کھڑا رہتا تھا۔ غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر رہتا۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، بچے سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس جگہ وہ سر اٹھائے کھڑا تھا وہاں کی زمین محلے کی باقی جگہوں کی نسبت بہت ہموار تھی، اس لیے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ جگہ سب سے زیادہ پسند تھی۔ چھٹیوں میں نائٹ میچز ہوتے تب بھی اس کی تند و تیز روشنی پچ کو جگمگائے رکھتی۔ بچے رات گئے تک میچ کھیلتے رہتے، وہ انہیں دیکھ کر محظوظ ہوتا رہتا۔ کبھی بچے چھوٹی موٹی بات پر جھگڑ پڑتے تو وہ ان پر خوب ہنستا، کیونکہ وہ اوپر سے صاف دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کھیل میں بے ایمانی کون کر رہا ہے۔ اس کھمبے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جس جگہ وہ نصب تھا اس کے دائیں جانب برسوں سے خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا۔ رات کو اس کی روشنی سے وہ پلاٹ بھی دھیمے دھیمے انداز میں جگمگاتا رہتا۔ بچے کبھی چھپن چھپائی وغیرہ کھیلتے تو اس پلاٹ میں بھی جا چھپتے۔ کبھی ان کا رات کو لکڑیوں پر نوڈلز پکا کر کھانے کا دل چاہتا تو اسی کھمبے تلے آگ سلگا لیتے۔ کوئی اپنے گھر سے دیگچی اٹھا لاتا تو کوئی جیب میں ڈوئی اڑس کر چلا آتا۔ سب ایک ایک پیکٹ نوڈلز لا کر وہاں پکاتے اور دیر تک گپیں ہانکتے، ٹھٹھے اڑاتے۔ بقرہ عید کے موقع پر اس خالی پلاٹ میں عجیب میلے کا سا سما برپا رہتا تھا۔ 8-10 گائیں اس پلاٹ میں بندھی رہتیں اور بچے دن بھر ان کی خدمت میں جتے رہتے۔ کبھی گھاس ان کے سامنے رکھتے تو کبھی مکئی کا کتر، کبھی گندم کا بھوسا تو کبھی سرسوں کی کھل۔ کچھ من چلے لڑکے تو امیوں سے نظریں بچا کر روٹیوں پر دیسی گھی کا تڑکا لگاتے اور گائے کو کھلا دیتے۔ کھمبا ان پر خوب ہنستا۔ ہاں ہاں ہاں، 2-4 دن تھوڑا سا گھی چاٹ لینے سے اتنا بڑا ڈھگا کوئی تگڑا ہو کر دیو تھوڑی بن جائے گا، مگر بچے تو بچے تھے۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ ایک دن کھمبے کو کسی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے ناک منہ پھلائے دھوپ میں سر اٹھا کر کھڑا تھا کہ ایک بچے نے اپنی سائیکل اس کے پاس روکی اور کھمبے سے سہارا لیتے ہوئے سائیکل سے اترنے لگا۔ کھمبا پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے ہلکا سا بجلی کا کرنٹ اس پر چھوڑ دیا۔ کرنٹ لگتے ہی بچہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ ہائے، یہ اس کھمبے کو کیا ہو گیا؟ کل تک تو اچھا بھلا تھا۔ بچہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چل دیا۔ پھر کھمبا یہی کرنے لگا، ذرا غلطی سے کسی کا ہاتھ اس پر لگ جاتا تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے محلے میں بات پھیل گئی، کھمبے میں نہ جانے کہاں سے کرنٹ آ گیا ہے، سب اس سے دور رہیں۔ بچے پہلے پہل تو وہیں کھیلتے رہے، مگر کھیل کے دوران کبھی بے خیالی میں کسی کا ہاتھ کھمبے پر جا پڑتا تو اس کی چیخ بلند ہو جاتی۔ ایک دن ایک بچہ بولا، بھائی یہ کھمبا تو کھڑوس ہو گیا ہے، ہم آج سے یہاں نہیں کھیلیں گے، سارا کھیل ہی بگاڑ دیتا ہے یہ کھڑوس تو۔ باقیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ سب بلے اور وکٹ کی گلیاں اٹھا کر دوسری گلی کی طرف مارچ کر گئے۔ کھمبے کو بچوں کی زبان درازی اور اسے کھڑوس کہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا اور غصے سے بولا، ہاں ہاں جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کون سا مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے، دن بھر تو میری ناک میں دم کیے رہتے ہو۔ دن گزرتے رہے، بچوں نے بالکل اس کھمبے کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ بچے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولتے، سنبھل کر، کھڑوس کھمبا غصے میں ہے۔ بچے اب نہ اس پلاٹ میں کھیلتے نہ اس کے پاس بیٹھ کر خوش گپیوں کی محفل سجاتے۔ چند دنوں تک تو کھمبے نے بھی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح ناک سے دھوئیں اڑاتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اسے اکیلے پن کا احساس ستانے لگا۔ کچھ دنوں میں مونسون کی گھٹائیں آ کر برسنے لگیں، مگر اب کی بار بچوں نے وہاں جمع ہونے والے پانی میں اپنی کشتیوں کی پیچیں نہیں لڑائیں۔
اب اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ اس کے غصے کی وجہ سے بچے اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بقرہ عید قریب آئی تو اس کی کچھ امیدیں بندھیں کہ شاید پھر سے اس کے ساتھ والے پلاٹ کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ ایک دن دو آدمی اس کے پاس سے باتیں کرتے ہوئے گزرے۔ ان کی بات سن کر وہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے سنا ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، یار یہ کھمبا بڑا خطرناک ہے، اس لیے کمیٹی والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ایک بھی جانور اس پلاٹ میں نہیں باندھا جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنا جانور اپنے گھر کے باہر ہی باندھے گا۔ کیا مطلب؟ کیا اس بار جانور اکٹھے کھڑے نہیں ہوں گے؟ بقرہ عید پر پہلی جیسی فضا قائم نہیں ہو سکے گی؟ کھمبا ہم کلامی کرتے ہوئے بولا، یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری وجہ سے سارے محلے کی خوشیاں برباد ہو گئیں۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا اداس کھڑا تھا کہ اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ کیوں بھائی کھمبے میاں، خیر تو ہے؟ آج بڑے اداس لگ رہے ہو۔ کھمبے نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بجلی کی تار تھی۔ یہ پچھلے دنوں ہی کسی گھر کا نیا میٹر لگنے پر یہاں آئی تھی۔ بس تار بہنا، کیا بتاؤں، ایک بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں نے غصہ بچوں پر اتارنا شروع کر دیا۔ اب بچے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور کوئی بھی یہاں آ کر کھیلتا ہی نہیں، سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے کھڑوس کھمبا کہتے ہیں۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ کھمبا رونی آواز میں بولا، ویسے تمہیں غصہ آیا کس بات پر تھا؟ پچھلے دنوں شاہد قریشی والوں کے گھر پر دعوت تھی۔ دعوت کے لیے وہ ایک بڑا سا بچھڑا لائے اور اسے یہاں بالکل میرے پیروں میں لا کر ذبح کر دیا۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی ہے انسانیت کی بات؟ میرا نچلا حصہ پورا خونم خون ہو گیا۔ اسی بات پر میں غصے میں تھا اور کوئی مجھے صاف بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں سب کو اپنے قہر کا نشانہ بنانے لگا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم ان سب بچوں سے معافی مانگ لو، وہ بھی ہنستے کھیلتے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ارے ہوش کھو بیٹھی ہو کیا؟ یہ میری بات کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ کھمبا بولا، اس کی ترکیب میں تمہیں بتاتی ہوں نا، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب تار لگی اسے ترکیب بتانے۔ اس کی بات سن کر وہ چہک اٹھا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی سارے کھمبوں پر لگے بلب روشن ہو گئے، مگر کھڑوس کھمبے کا بلب آج تاریک پڑا تھا۔ بچے رات کو کھیلنے کے لیے گھر سے نکل کر دوسری گلی میں جانے لگے تو کسی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو کھڑوس کھمبا آج تاریک پڑا ہے، لگتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا پڑ گیا ہے شاید، بتی ہی گل ہو گئی ہے بیچارے کی۔ ایک اور نے ہنس کر کہا، چلو دیکھتے ہیں اس میں ابھی بھی کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں۔ ایک نے تجویز پیش کی اور وہ سب باری باری آ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ لگتا ہے کھمبا بیمار ہے بیچارہ، مگر اب یہ ہمارے کس کام کا، ہم اندھیرے میں تو کھیل نہیں سکیں گے۔ ہاں یار یہ تو بیکار ہی ہو گیا، چلو ہم تو چلیں، باقی بچے ہمارا دوسری گلی میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بچے چلے گئے۔ بچوں کو جاتا دیکھ کر کھمبا تار پر برس پڑا، تم نے تو کہا تھا بڑی کامیاب ترکیب ہے، خاک کامیاب تھی، سب کچھ چوپٹ کر دیا، جو بچی کھچی عزت تھی وہ بھی خاک میں ملا دی۔ ارے کھمبے بھیا ذرا سانس تو لے لو، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ بچے تو اب مجھے بیمار کہنے لگے ہیں کہ اب اس بتی بجھے کا ہم کیا کریں؟ میں نے تمہارے کہنے پر ہی بتی بجھائی تھی۔ ارے بھائی ذرا صبر تو کرو، دیکھنا یہ ترکیب آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھائے گی، دیکھ لیتے ہیں، کھمبا بولا۔ اگلے دن شام کو بچے بیٹ بال اٹھائے گھروں سے نکلے۔ وہ حسب روایت دوسری گلی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بولا، ارے سنو، اس کھڑوس کھمبے کی تو بتی ہی گل ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے آج بھی اس میں کرنٹ نہ ہو تو سکتا ہے، مگر یہ چیک کون کرے گا؟ اب سب کو سانپ سونگھ گیا، بہتر ہے ہم دوسری گلی میں ہی چلے جائیں، کسی نے لقمہ دیا۔ ارے نہیں یار، وہاں تو روڈ ہی سارا ٹوٹا پھوٹا ہے، مجھے تو بالکل وہاں مزہ نہیں آتا، ایک دوسرا بولا۔ ہاں
تو پھر تم ہی جا کر بلی کے گلے میں گھنٹی کیوں نہیں باندھ لیتے؟ پہلے والے نے کہا۔ ہاں ابھی لو یہ دیکھو، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ بچے دم سادھے اسے دیکھنے لگے۔ اس لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھمبے کو چھوا مگر کچھ نہ ہوا۔ اب باری باری سب نے اسے چھوا۔ چلو بھائی، آج سے کرکٹ تو ہم یہیں کھیلیں گے، ہاں البتہ رات کو پچھلی گلی چلے جایا کریں گے۔ ان میں سے سب سے بڑے نے فیصلہ سنایا اور سب نے تائید کی۔ پھر زور و شور سے وہاں پچ اور کریز بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کھمبا کافی خوش تھا، مگر ابھی تک اس کا آدھا مسئلہ حل ہوا تھا۔ اچانک تار کی آواز سنائی دی۔ کیوں بھائی کھمبے میاں، کیسی گئی ترکیب؟ تھی تو بڑی شاندار بہنا، ماننا پڑے گا، مگر اس سے تو آدھا مسئلہ ہی حل ہوا۔ ارے تو باقی مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ترکیب سمجھانے لگی۔ ترکیب سن کر کھمبا خوش ہو گیا۔ اب جیسے ہی رات ہوئی پھر سے سارے کھمبے جگمگانے لگے۔ اس بار کھڑوس کھمبا بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بچے جب گھر سے نکلے تو اسے روشن دیکھ کر ایک بول اٹھا۔ دھت تیرے کی، یہ کیا؟ یہ تو پھر ٹھیک ہو گیا، مطلب پھر سے یہاں کرکٹ بند۔ اس کی بات سن کر کھمبے کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بجلی کی تار کو صلواتیں سنانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک اسی بچے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جس نے کل بہادری سے یہاں کرکٹ شروع کروائی تھی۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب اس میں پہلے جیسا کرنٹ باقی نہ رہا ہو، یہ ایک دن خراب رہا تھا، ہو سکتا ہے اب بالکل ہی ٹھیک ہو گیا ہو۔ اچھا تم ہی ہو نا سب سے بڑے 30 مار خان، تو جا کر چیک کیوں نہیں کر لیتے، پھر ہی ہم مانیں گے، ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب بچہ پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ اب کی بار وہ زیادہ ڈر رہا تھا، مگر جب اس نے ہاتھ لگایا تو اسے کچھ نہ ہوا۔ بچے سارے حیرت کرنے لگے۔ پھر ایک بولا، اڑے یہ کھڑوس تو ٹھیک ہو گیا، واہ، اس کا مطلب اس بار کی بقرہ عید بھی پہلے کی طرح خوب رہے گی۔ ایک دوسرا چہکا۔ ایک لڑکے نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور زور سے چلایا، کھڑوس کھمبا زندہ باد۔ سب نے ایک ساتھ نعرہ بلند کیا اور ان کی آواز پورے محلے میں گونج کر رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں پھر سے دیہاتی ماحول بنا ہوا تھا۔ کوئی چارہ اٹھا کر ادھر بھاگتا تو کوئی بالٹی اٹھائے ادھر۔ کھمبا بجلی کی تار کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس نے بچوں سے اس کی دوستی پھر سے بحال کروا دی۔ اس نے آئندہ غصہ نہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی مزے کی اور بہت سی کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔